السلام علیکم. کیا حال ہے جی صاحب؟ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ یار پوچھنا یہ تھا کہ ہماری جو عدالتیں ہیں، جو ہمارے ملک کی، ہمارے پاکستان کی عدالتیں ہیں، وہاں پہ جو جج بیٹھے ہوئے ہیں، کیا یہ سارے کے سارے ہی آنکھیں بند کر کے انصاف کرتے ہیں؟ کیونکہ مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ بھئی ان کی یا تو یہ نیند میں ہوتے ہیں، یا تو ان کو جو ہے جب یہ فیصلہ کرتے ہیں تو بس دیکھتے ہیں کہ بھئی جو ان کو ٹھیک لگے، جو ان کی مرضی، سچ کی بنا نہیں، سچ نہیں سوچنا، حق نہیں سوچنا، کچھ نہیں کرنا، بس جو ان کو سمجھ میں آتا ہے، ہاں بھئی یہ ٹھیک ہے، بس اسی کو ٹھوکو ہے. جس کو جو ان کو نظر آئے کہ بندہ جو ہے نا تھوڑا بہت ان کی نظر میں، جج عدالت کی نظر میں، کورٹ کی نظر میں، پاکستانی عدالتوں کی نظر میں ان کو نظر آ جائے کہ بھئی ہاں یہ بندہ اس کے اوپر برڈن ڈال دو، یہ بندہ برداشت کر لے گا، چاہے بندہ قصوروار ہو یا نہ ہو. ان کی نظر میں اگر بندہ تھوڑا بہت سٹیبل ہے یا تھوڑا بہت ٹھیک ہے تو بس ٹھیک ہے، اس کے خلاف فیصلہ سناؤ، بس کیس بند کرو. کیوں یار؟ ایسا کیا ہے؟ ایسا کون کرتا ہے ایسے؟ ان کو جج ہم لوگوں نے بنایا ہوتا ہے، ہم لوگوں کی وجہ سے یہ لوگ ہمارے ٹیکسز کے یہ لوگ سیلری لے رہے ہیں، تو ہمارے ہی خلاف ہم نے ان کو بٹھایا ہوا ہے فیصلے کرنے کے لیے، اور یہ ہمارے ہی خلاف جو ہے جھوٹ کی بنا پہ فیصلے کر رہے ہیں، اور جھوٹ کو ذریعہ بنا کے جو ہے یہ لوگ عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں فری. بس ان کو اپنی سیلریوں سے غرض ہے، کسی غریب کے اوپر جو مرضی فیصلہ سنا دو، چاہے اس سے اس کی زندگی تباہ ہو جائے، چاہے اس کا کیریئر ختم ہو جائے، چاہے وہ اپنے ملک میں اس کا آنا جانا بند ہو جائے ہیں. بس ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان لوگوں نے اپنی سروس پوری کرنی ہے، اس کے بعد ریٹائرمنٹ لے کے، اپنی پینشن لے کے کسی باہر ملک میں جا کے سیٹ ہو جانا ہے، اور ان کے سنائے ہوئے فیصلے ہم لوگوں کی زندگیوں پہ ساری زندگی کا اثر ڈال کے چلے جاتے ہیں. تو یار میری گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ بھئی جو بھی کورٹ میں، عدالتوں میں جج بیٹھے ہوئے ہیں، کم سے کم ان کو بولیں کہ سچ کی بنا پہ فیصلے کریں. اس میں کوئی امیر کوئی غریب نہیں، جس کی غلطی ہوتی ہے اس کو بھی دیکھیں، جس کی غلطی نہیں ہوتی اس کو بھی دیکھیں، اس کے بعد فیصلہ کریں. ایسا نہیں ہے کہ بھئی یک طرفہ فیصلہ کیا، یک طرفہ بیان دیا، یک طرفہ کر کے چلو جی ایک بندے کی خوشحالی اور ایک بندے کی بربادی. میں فیملی کورٹ کی بات کر رہا ہوں. فیملی کورٹ میں ہمیشہ یہ جو ہے جو کورٹ میں ججز بیٹھے ہوتے ہیں، یہ صرف عورتوں کی سنتے ہیں، یہ صرف لڑکیوں کی سنتے ہیں. ایسا کیوں ہے بھائی؟ وہ کوئی عرش سے اتری ہوتی ہیں؟ ہم بھی انسان ہیں، ہمارا بھی رائٹ بنتا ہے، ہمارا بھی حق بنتا ہے، ہم بھی اس ملک کے ہیں. تو کم سے کم فیصلہ یک طرفہ نہ کیا جائے. یہ عدالتوں میں جو جج بیٹھے ہیں، یہ عدالتوں میں جو فیصلے کرنے والے بیٹھے ہیں، بھائی یک طرفے فیصلے نہ کریں، یک طرفے فیصلے نہ کریں. اس سے پہلے ہمارے ملک میں یہ حالات ہے کہ آپ کو اگر کوئی لیگل کام بھی کرنا ہو، آپ کو کوئی جو قانون کے مطابق بھی کام کرنا ہو، تو آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں، آپ کو رشوت دینی پڑتی ہے. جب تک آپ رشوت نہ دیں، آپ وہاں پہ سروائیو ہی نہیں کر سکتے. یہاں تک بجلی کے بلوں سے لے کے نیچے سے لے کے اوپر تک آپ کو ہر جگہ پہ رشوت دینی پڑتی ہے. تو اس نظام کو کون سیٹ کرے گا؟ کم سے کم اتنا کریں، جن لوگوں کی ذمہ داریاں ہیں، جو اس ملک کو چلا رہے ہیں، جو اس ملک کے محافظ ہیں، جن کے ہاتھوں میں کچھ اللہ نے دیا ہوا ہے، تو بھائی تھوڑا سا خدا خوفی کر کے حق اور انصاف پہ چلیں. دو نمبریوں پہ دنیا نہیں قائم، دو نمبریوں پہ دنیا نہیں چلتی، انصاف پہ چلتی ہے، سچ پہ چلتی ہے.
تو لہٰذا برائے مہربانی جو بھی لوگ میری طرح اس شکنجے میں پھنسے ہوئے ہیں یا جن کے اوپر ایسا کوئی کیس ہے، جو خیر پاکستان میں تو ایسے ہی ہے، ہزاروں لوگ ایسے معاملوں میں پھنسے ہوئے ہیں، غلط فیصلے ان کے اوپر دیے گئے ہیں، بیچارے ساری زندگی تباہ ہو جاتی ہے انسان کی. تو برائے مہربانی میری اس ویڈیو کو آپ جتنا ہو سکتا ہے اس کو وائرل کریں، تاکہ اس امپورٹڈ حکومت کے پاس پہنچے، یا جیسے بھی ہو وہ کچھ کورٹ کے، کچھ عدالتوں کے رولز مزید بہتر کریں. یہ اندھا قانون جو ہے اس کو ختم کریں، یک طرفے فیصلے کرنے والا سسٹم جو ہے اس کو ختم کریں، تاکہ انسان اپنی زندگی میں اگر کسی سے ایسا کوئی جرم یا ایسا کوئی گناہ یا ایسا کچھ ہو، باقی اللہ کرے کہ جو ہمارے ملک کا نظام ہے، چاہے عدالتی نظام ہو چاہے سیاسی ہو، جو بھی ہو، اللہ پاک ان لوگوں کو ہدایت دے جن لوگوں کو ہم لوگوں نے منتخب کیا ہوا ہے، ایسے غلط فیصلوں سے گریز کریں. اور مزید تفصیلاً ویڈیو بھی میں ڈالوں گا انشاءاللہ، تھوڑا سا ٹائم لگے گا. اس ویڈیو میں آپ کو ساری حقیقت بتاؤں گا کہ میں کیوں مجبور ہوا ہوں کہ ایسے ویڈیو ڈالنے پر. مجھے پتہ ہے اگر میری کوئی بھی ویڈیو ان لوگوں تک پہنچ گئی، میرا تو بھائی پاکستان میں آنا بند. ہمارے ملک میں ایسا ہی ہے، جو ذرا سی آواز اٹھائے گا، ان کے خلاف بولے گا، بھائی اس کے اوپر یہ لوگ جو ہے نا کیا کرتے ہیں، ایبسکونڈنگ کر دیتے ہیں. جیسے ہی بندہ ایئرپورٹ پہ آیا اٹھا کے دھر لو، اور وہاں پہ بھی اگر آپ کے جیب میں مال ہے دو اور آپ عیاشی کرو، ساری دنیا آپ گھومو، پیسہ دو بس ان کو، چھوٹے سے لے کے بڑے تک، جس کو آپ جو بھی دیکھو کہ آپ وہ رشوت لینے کے چکر میں ہوں گے. باقی انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ولاگ میں، آپ کو مزید بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ اور کتنے ظلم اور زیادتیاں ہوئی ہیں. تو انشاءاللہ اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.